أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ سورہ فاطر آیات 39 اور 40۔ والذی، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے جعلکم، بنا دیا تم کو، خلائف فی الارض، زمین میں جان نشین۔ اہل مکہ کو تنبیہ ہے، آج جو اس سرزمین پر تمہیں اقتدار حاصل ہے، عزت و وقار ملا ہوا ہے، اس کا جانشین تمہیں اللہ نے بنایا ہے۔ نہ تو تم نے یہ زمین بنائی ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس خطے میں پیدا ہوئے ہو، اور نہ ہی تم اپنی مرضی سے امیر و کبیر بن بیٹھے ہو، بلکہ یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں۔ یہ ایک ترتیب زمانی ہے، 40-50 سالوں میں زمین کے جانشین تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج سے 50-60 سال اس زمین پر آباد کچھ اور لوگ تھے، وہ بھی مالک ہونے کے دعوے دار تھے، وہ بھی مختلف باتوں اور جائیدادوں پر لڑتے تھے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں رہا، یہاں دوام کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ فمن کفر، پس جس نے کفر کیا، فعلیہ کفر، اس کفر کا وبال اسی پر ہے۔ پچھلی قوموں نے بھی تکبر اختیار کیا، ناشکری کی، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں متمکن کیا۔ اب اگر یہ بھی وہی روش اختیار کریں گے تو اس کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ ومن کفر فعلیہ کفر، کہ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، بلکہ اپنے کفر کا خمیازہ اسے خود بھگتنا ہوگا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اگر کفر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بڑھانے کا سبب ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کے لیے، کفرہم، ان کا کفر، عند ربہم الا مقتا، ان کے رب کے ہاں سوائے غضب کو۔ ان کی نافرمانیاں، ان کا اعراض اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ ایک طرف ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں کی نافرمانی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم، اور نہیں اضافہ کرتا کافروں کا کفر، الا خسارہ، مگر خسارے کے، کہ ان کا کفر انہی کے خسارے کا سبب ہے، ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس قدر یہ کفر پر اڑتے جا رہے ہیں اتنا ہی اپنا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، ذرا تم دیکھو، شرکاءکم، اپنے ان شرکاء کو، الذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یاد رہے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر اور اس کے آس پاس 360 بت بنا رکھے تھے، جنہیں وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے، جن کے لیے وہ نظریں مانتے اور نیاز دیتے، روز قیامت انہیں شافع سمجھتے۔ اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام، ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو اپنے ان شرکاء کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، ارونی، مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقو، کیا انہوں نے تخلیق کیا ہے، من الارض، زمین میں سے، کہ زمین میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے بنائی ہے۔
ام لہم شرکن، یا ان کی شراکت داری ہو، فی السماواتی، آسمانوں میں۔ تو یہ جو اسلوب اپنایا گیا ہے قل ارائیتم اور ارونی، اس میں اظہار تعجب بھی ہے اور تحقیر بھی ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، کیا یہ زمین کو بنانے میں اللہ کے ساتھی تھے یا آسمانوں کو تخلیق کرنے میں ان کی شراکت داری تھی؟ ام یا آتیناہم، ہم نے دی ہے انہیں کتاباً، کوئی کتاب، فہم، پس وہ، اعلی بینۃ منہ، اس کی کسی واضح دلیل پر ہوں کہ اگر ان کی زمین میں حصہ داری نہیں ہے، آسمان میں شراکت دار نہیں ہیں، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب دی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسلیم کیا ہو کہ ہاں فلاں فلاں ہماری خدائی میں شریک ہیں، تم حسب موقع حسب ضرورت ان کو بھی پکار لیا کرو۔ اگر ایسی بات ہے پھر تو یہ سند ہے، پھر تو یہ کام جائز ہوا۔ لیکن یہ بات بھی سب پر عیاں تھی کہ اہل مکہ کو لوگ امی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ امیین میں نے رسول کو مبعوث فرمایا۔ پچھلی آیات میں بھی اس کی وضاحت گزر چکی۔ باقی خطوں میں تو انبیاء بھی بھیجے گئے، کتابیں بھی نازل ہوئیں، لیکن سرزمین مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے حضور علیہ السلام تک نہ کوئی پیغمبر آئے اور نہ ہی کوئی کتاب نازل کی گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام بیت اللہ کی تعمیر اور دین کی بنیاد تو توحید پر رکھ گئے تھے۔ مشرکین مکہ بھی دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے، تو دین ابراہیمی میں تو شرک کی گنجائش نہ تھی۔ بعد میں بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لحی، جسے دینی لحاظ سے ایک مقام حاصل تھا، لوگ اس کے پیروکار تھے، شام کے سفر پر گیا، اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا اور وہاں سے وہ اپنے ساتھ بت لے آیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بیت اللہ میں پہلا بت رکھا، اور اس طرح سے بت پرستی شروع ہوئی۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ ہبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے اسے سونے کا بنوا کے لگا دیا۔ قدیم بتوں میں منات تھا، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ طائف میں لات رکھا گیا، وادی نخلہ میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں بت بھی عربوں کے بڑے بت تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حجاز کے ہر خطے میں بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ تو یہ جو سارا نظام چل رہا تھا یہ بلا دلیل تھا۔ بل ان یعد الظالمون، بلکہ نہیں یہ ظالم لوگ وعدے کرتے، بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے، الا غرورا، مگر فریب کے۔ یعنی ان باتوں میں سے جو ان سے پوچھی گئی ہیں، آسمان یا زمین میں ساجے داری یا کسی منزل شدہ کتاب کی سند، تو حقیقت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، بے سند و بے دلیل ہیں، ایک دوسرے کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ فلاں بت کے اختیار میں فلاں فلاں معاملات ہیں، فلاں کی عبادت سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں، فلاں کے لیے جانور ذبح کر دیا جائے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو دراصل یہی وہ ساری فریبی باتیں تھیں جو وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے، جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ